ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور ایک عرصے بعد بڑی گرما گرمی اور خاص طور پر جو پیر کی رات کو، پیر کی شب کو پارلیمنٹ کے باہر اور اندر مار دہاڑ سے بھرپور جو مناظر اسکرینوں پہ دیکھے گئے، آج یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اچانک بڑا ماحول سازگار ہو گیا، اور ایک طویل عرصے بعد بلاول بھٹو زرداری آئے اور بڑی بیلنس تقریر کری انہوں نے بعض ایسی باتیں کہیں جو ماضی میں وہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ بانی تحریک انصاف ان کا جیل کا بھی بانی تحریک کا بھی جیل کے حوالے سے ذکر کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ جناب آج جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی کل جیل میں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے پیشکش کی کہ جی افہام و تفہیم کی بیرسٹر غور بہرحال اس وقت تحریک انصاف کے وہ کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا، بہت بیلنس طریقے سے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، خواجہ آصف اپنی روایت برقرار رکھی، جملے بازی طنز، اور لیکن اس میں اگر پورا دیکھا جائے تو اسپیکر قومی اسمبلی کا کردار سب سے زیادہ اہم تھا۔ انہوں نے خود اس کا سخت نوٹس لیا اور 4 اہلکار جو ہے پارلیمنٹ کے معطل برطرف کیے، اور باقی کے پروڈکشن آرڈر بھی نکالے، کیسز چل رہے ہیں۔ لیکن آج میں نے کہا نا جیسے کہ ایک طویل عرصے بعد قومی اسمبلی میں افہام و تفہیم کا ماحول آیا جو ناپید تھا پچھلے 6 ماہ سے۔ ویسے غور کو پہلے آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے بڑے تفصیل سے نکات اٹھائے۔ یہ واحد پارلیمان ہی ہے جس کو آئین نے اور رولز نے اپنی پولیس اور سارجنٹ ایٹ آرمز دیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارے 10 ایمنے صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا۔ نقابپوش آئیں، ہر دروازہ کھولا گیا ہے، وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کھولتے تھے؟ اس کے تہ تک جائیں۔ ہم باہر سے اریسٹ نہیں ہوئے تھے۔ میں جس وقت گاڑی میں بیٹھا تو وہاں پر دوسرے لوگ موجود تھے جو واکی ٹاکی میں موجود تھے، جو کہا کرتے تھے فلاں بندہ فلاں گاڑی میں بیٹھا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ وہاں گیٹ تک ہمیں لے کے گئے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ایمنیز سوائے 9-10 کے جب تک 10 سے، اور میں نے جیسے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں بلاول صاحب کے پاس آؤں، ذرا خواجہ آصف صاحب کو دیکھیے کہ انہوں نے بھی ابتدا میں تو خیر بلاول کو سراہا، لیکن دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اختلافات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہے، اور وہ اختلافات ہی رہنے چاہیے، ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی قدر و منزلت بحال رہے۔ ہمارے دوست جو ہے 8 یا 10 پرسوں گرفتار ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ جناب اسپیکر کے اگر جو تقاریر ہوئیں اس دن یہاں جلسے میں، اور جو لینگویج چیف منسٹر کے پی نے استعمال کی، اگر وہ لینگویج استعمال نہ کی ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے نہ ہوتا۔ اگر یہ واقعہ آئسولیشن میں ہوا ہوتا، اس ریئیکشن میں نہ ہوا ہوتا تو میں اس کو ضرور کنڈیم کرتا۔ لیکن جب اور آج ایک عرصے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نہ صرف پارلیمنٹ میں آئے، اور بہرحال آج لگا کہ ایک منجھے ہوئے پولیٹیشینز کی حیثیت سے، ایک منجھے ہوئے بردبار اسٹیٹمنٹس کی حیثیت سے، اور کہا ذکر بھی اس کا ہوا کہ لگا کہ جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جس طرح پارلیمنٹ میں آتی تھیں ان کی جھلک نظر آئی۔ انہوں نے ایک بہت ہی بیلنس تقریر کر کے پیشکش کی کہ ہمیں ورکنگ ریلیشن بنانے پڑیں گے۔ بانی تحریک کا 1 سے 2 بار یعنی عمران خان کا ذکر کیا۔ میں نے کہا تھا دیکھیے بلاول صاحب کا آج کا بڑا اہم خطاب تھا، جس سے اب دیکھیں آنے والے دنوں میں وہ صورتحال رہتی ہے یا نہیں۔ جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے، اس آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا، نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا۔ جناب سیاست اپنی جگہ، اپنی ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے جس کام کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے آج آپ کا حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، میری جماعت کا اور میرے اتحادیوں کا حکومت سندھ اور بلوچستان میں ہے، نون لیگ کا حکومت پنجاب اور وفاق میں ہے۔ ہمیں اپنا ذمہ داری ادا کرنا پڑے، اور اگر ان کا
صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے, شور شار کرنا ہے, بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا ہے. تو جس ذمہ داری ان کے پاس ہے, تو نہ وہ اپنا ذمہ داری پورا کر رہے ہیں, نہ وہ اپنا کام کر سکیں گے. چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے, اپوزیشن کو گالی دے, حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے, تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب اسپیکر, وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں. اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے, خان نے ہم سے یہ کیا تھا, ماحول خراب کیا تھا, تو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے, لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. اور ہم جی, تو انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی کھل کر کہا کہ آج بانی تحریک جیل میں ہیں, کل ہم بھی جیل میں ہو سکتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ جو 16 یا 17 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے پارلیمان کی, اور چارٹر آف پارلیمنٹ کا ذکر کیا ہے, یہ آپس میں بیٹھتے ہیں, کیا طے کرتے ہیں, لیکن اتنا آسان اس لیے نہیں ہوگا کہ بہرحال چلیں گفتگو کر لیتے ہیں کہ ایک خاصی بڑی تعداد میں بانی تحریک تو جیل میں ہیں ہی, خواتین بڑی تعداد میں جیلوں میں ہیں, ملٹری کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. اور کل کا بیان بڑا اہم تھا بانی تحریک انصاف کا کہ انہوں نے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر ہمایوں مومند ہیں, تحریک انصاف کے بڑے سینئر سیزن رہنما. شکریہ سینیٹر, آپ آئے. آج جو ہے میں نے دیکھا کہ بڑا ماحول قومی اسمبلی کا بڑا افہام و تفہیم کا رہا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا کہ ہم ورکنگ ریلیشن چاہتے ہیں, انہوں نے اختر مینگل کا ذکر کیا کہ انہیں افسوس ہوا, انہوں نے بانی تحریک انصاف کا بھی ذکر کیا, جو مار داڑ ہوئی وہ بھی اپنی جگہ. تو اس ساری صورتحال میں آپ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ اس آج جو ماحول دیکھنے میں آیا وہ آئندہ بھی رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بریلوی صاحب, اس طرح ہے کہ میں نے بلاول بھٹو صاحب کی جو انہوں نے پارلیمنٹ میں بات کی, میں نے وہ سنی. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میرے خیال میں اگر پاکستان کی پالیٹکس میں فیوچر میں اگر کوئی ایک شخص جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے چند ایک لوگوں کے ساتھ, جس میں تحریک انصاف کے چند ایک لوگ ہیں اور ایک بلاول بھٹو ہے, یہ دے کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا فیوچر. مجھے کوئی امید نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اگر آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ جو پی ایم ایل این کے طرف سے جنہوں نے خواجہ آصف ان لوگوں نے جو باتیں کی, انہوں نے سوائے طنز کے, سوائے رونا دھونے کے کہ پہلے کیا ہوا, یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا, اچھا انہوں نے یہ ذکر ضرور کیا کہ آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 11 سال جیل ان کی وجہ سے انہوں نے رکھا بغیر کسی پروف کے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جتنے بھی نیب کیس آصف علی زرداری اور ان کے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی ان سب کے اوپر جو تھا انہوں نے کیا. تو there was an act of omission, ٹھیک ہے, there was an act of omission. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ it's a good start. لیکن ایک بات یاد رکھیے, میری نظر میں اس وقت جو حکومت ہے, اور اس وقت اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک رول پلے کر رہی ہے, تو پھر یہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص مذاکرات کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بیسک ایشو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, یا اس وقت انسٹیبلٹی ہے. اگر یہ انسٹیبلٹی نہیں جاتی یا یہ سٹیبل نہیں ہوتی تو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. اس کی وجہ سے بیرسٹر آپ نے سینیٹر جہاں آپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس وقت اپوزیشن حکومت میں بلاول بھٹو زرداری واحد سیاستداں آپ کو لگتے ہیں کہ جو بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں پولیٹیکل فضا کو بہتر بنانے میں, لیکن آپ کے بانی تحریک کا جو کل عمران خان صاحب نے بات چیت کی غیر رسمی اڈیالہ جیل میں, انہوں نے کہا کہ میں آج سے
اسٹیبلشمنٹ کے لیے مکمل طور پر دروازے بند کر رہا ہوں. انہوں نے 8 ستمبر کا حوالہ دیا. یہی نہیں بلکہ ایک بار پھر بڑھ کر انہوں نے وہ بات کہی جو اخوان سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اسلام آباد والوں کے لیے، کہ یحییٰ خان نے بھی جو ہے مجیب الرحمان سے وعدے کیے تھے لیکن پورے نہیں کیے. وہاں تک چلے گئے. اس کے بعد آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، ٹھیک ہے بلاول صاحب کا بڑی اچھی تقریر تھی لیکن عملی طور پر تو میں نہیں سمجھتا کہ فضا کوئی بہتری کی امید نظر آتی ہے، خاص طور پر آپ کے بانی تحریک کا جو ایک سخت سٹینڈ ہے جیل میں، اور جیل میں وہ تو پھر ایسا ہوتا بھی ہے. میں آپ کو اگر وہی نا انہوں نے اس لیے بند کیے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے، آپ مجھے بات بتائیں، ایک پولیٹیکل پارٹی اگر اپنے عوام جو ان کو ووٹ دیتی ہے، جو ان کو لے کر آتی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے عوام کے ساتھ کنیکٹ ہونا. اگر یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو عوام کے ساتھ کنیکٹ ہونے ہی نہیں دیتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے روٹس ہے ہی نہیں عوام میں. یہ تو بغیر روٹس کے، بغیر اس کے ایک کرسمس ٹری کی طرح آ کے رکھ دیے گئے ہیں. ان کی تو نہ یہ پھل دے سکتے ہیں، نہ یہ کسی آکسیجن دے سکتے ہیں اس ملک کو. تو ان کی تو حیثیت صرف سجانے کی حد تک ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہوا ہے کہ یہ لوگ صرف ایک کرسی کو آکیوپائی کیا ہوا ہے، یہ مل کے رکھا ہوا ہے، لیکن ان کی ذاتی حیثیت کے لحاظ سے کچھ نہیں کر سکتے. تو اب میں دوبارہ اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو مجھے دوبارہ میں کہتا ہوں، اس ملک کو اگر ہم نے سٹیبلائز کرنا ہے، اور بلاول بھٹو نے اس طرف اشارہ کیا اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، کہ اس سٹیبلائزیشن کے لیے پہلا سٹیپ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارا دروازے بند ہے، ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو ڈسکشن شروع کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کر سکتے یا کچھ ان کے اندر بہت زیادہ کیا انا کا مسئلہ سارا ہے، تو اس ملک کی خاطر یہ یاد رکھیں کہ سٹیبلائزیشن، پولیٹیکل سٹیبلائزیشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی اور خاص طور پہ عمران خان کو ٹیبل پہ لانا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. سینیٹر صاحب کوئی غالباً 6 ماہ ہو گئے ہیں، مارچ کے پہلے ہفتے میں اسمبلی بیٹھی تھی، مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست، 6 ماہ بعد تقریریں بلاول صاحب کی بھی کوئی لہجہ کا اچھا نہیں ہوتا تھا. آج جو ان کے لہجے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور یقیناً وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ذرا ایک پیج پر ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور خود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال پاکستان ایک پیپلز پارٹی، اس کی ایک تاریخ ہے کمٹمنٹ کی، جدوجہد کی، قربانیوں کی. تو یہ سبب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب اپنی پارٹی کی ساکھ بچانے کے لیے اور اپنی پولیٹیکل جو ان کو وراثت میں سیاست ملی ہے اس کے لیے، اور ایک حد تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی قربت شریفوں سے ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اس لیے آج وہ بہت انہوں نے دبنگ ہو کر تقریر کرا یا موقف اختیار کیا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں پیپلز پارٹی کے اندر 2 ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ دیکھتا ہوں. اچھا، میں بلاول کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، میں اس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک جھلک آتی ہے بے نظیر کی پالیٹکس کی یا ان کے نانا کی پالیٹکس کی. however ان کو اتنا نہیں آگے آ رہے. جیسے اگر آپ بھٹو کی سیاست دیکھیں، بھٹو کی سپیچز دیکھیں 1971 میں جو UN میں ہوئی تھی، اور اس لحاظ سے جو ان کی باقی تقاریر ہیں، میرے خیال میں بلاول بھٹو کو اس طرف اس چیز کو ٹو کرنا چاہیے اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو لے کر آگے آنا چاہیے. ہاں، دوسری سوچ ہے وہ آصف علی زرداری کی. آصف علی زرداری کی سوچ جو ہے نا، وہ جس کو وہ افہام و تفہیم کہتے ہیں، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لین دین ہوتی ہے کہ مجھے یہ سیٹیں دے دو تو مجھ سے یہ لے لو. اس سے نکلنا پڑے گا بلاول بھٹو کو، اس کو لارجر رول پلے کرنا پڑے گا. جیسے انہوں نے تقریر کی، اب اس کو ایک پریکٹیکلی ان کو سٹیئر کرنا پڑے گا ان سیم ایلیمنٹس آف دی پیپلز پارٹی، جس میں ایک بہت بڑا سین ایلیمنٹ ہے کہ جو یہ دیکھیں اور آگے جا کے دیکھیں. ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان ڈز رول دی
جو سب سے زیادہ جو پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے. ایک صوبے کا 90% ووٹر جو ہے وہ اس کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، آپ اس پورے صوبے کو ڈینائی کر رہے ہیں، اس پورے صوبے کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں. آپ ایک بہت بڑا طبقہ پنجاب کا جو کہ تقریباً 66% پنجاب کے لوگوں کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے، آپ 66 پنجاب کے % آف دا لوگوں کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں، ان کو آپ نہیں ریکگنائز کر رہے. آپ اسلام آباد کے آلموسٹ 80% لوگوں کو ڈینائی کرے. جب یہ اتنے بڑے سیکٹر، اور پھر اگر آپ سندھ میں دیکھ لیں، سندھ میں ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ تھا، آپ ان کو کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، اگر ایک شخص جو سارے صوبوں کو لا سکتا ہے، سٹیبلائز کر سکتا ہے. شکریہ سینیٹر امام مومن صاحب. آپ نے دیکھا بڑے بیلکے سے موقف رکھ رہے تھے اور انہوں نے بہرحال یہ تسلیم کیا کہ بلاول اور پھر ان کا خاندان اس کا ایک سیاسی پس منظر ہے. انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ وہ ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. بہرحال نون لیگ سے ناراض بلکہ مایوس نظر آئے، لیکن سینیٹر کے اس مومن صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے لگتا ہے کہ خود پی ٹی آئی میں بھی ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مہادرائی کی سیاست چاہے جو بھی ہو، فارم 45 47 وہ ختم ہونا چاہیے، اور اتنی بڑی تعداد میں جو ان کے پارلیمان میں ارکان ہیں وہ کوئی مثبت اپنے علاقے میں رول ادا کر سکیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وفاق میں جو لوگ غلط یا صحیح بیٹھے ان کے بغیر وہ پشاور میں اپنی حکومت چلا سکیں گے. بریک کے بعد آئیں گے تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور اس وقت جو مہازارائی کی صورتحال ہے اس میں بہرحال کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تحریک انصاف کے بانی کے قریب لایا جائے. محمد علی زورانی بڑے سینئر سیزن رہنما ہیں، مشرف صاحب کے دور میں انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے، ایک عرصے بعد پھر سامنے آ رہے ہیں. شکریہ دورانی صاحب. ایک طویل عرصے بعد آپ آئے اور آپ نے کچھ امید دلائی ہے، لیکن اس وقت تو بڑا مہازارائی کی صورتحال ہے، بڑا کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے. پارلیمان کے جو سامنے ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس میں کیسے آپ کوئی امید کی کرن دیکھ رہے ہیں محمد علی زورانی؟ سر دیکھیں، انسان کے بس میں تو کوشش ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی کوشش جو ہوتی ہے یہ کبھی بھی ختم بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ رائے گاہ بھی نہیں جاتی. ایک نیک ایفرٹ جو ہوتی ہے وہ دعا کی طرح ہوتی ہے، یا وہ قبول ہو جاتی ہے یا جس وقت پہ قبول ہونا اس وقت کے لیے رکھ دی جاتی ہے، یا ہم سب کی نیکیوں میں بدل جاتی ہے. اس لیے یہ جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ہمارے اور دوست بھی کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک دعا ہے جو ہم اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، اپنے قوم کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ میں اس وقت باہم دست و گریباں ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے کہ یہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے اور اپنی قوم کے مفاد کے لیے سوچ سکیں. اللہ انہیں استطاعت دے کہ یہ لوگوں کے غموں کو محسوس کر سکیں اور لوگوں کے دکھوں کا مداوا بن سکیں. اور کاش کے ایسے لوگ زیادہ طاقتور ہو سکیں جو اپنی ذات سے بڑھتے ہوئے اپنی اللہ کی مخلوق اور ملک کے لیے سوچنے والے ہوں. تو یہ سب ایک ایفرٹ ہے. لیکن دورانی صاحب آپ کتنی ہی نیک دلی سے بات کہہ رہے ہوں، اور یقیناً میں آپ کا جانتا ہوں ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، لیکن جو فضا ہے، مثلاً ابھی ہم 9 مئی سے نہیں نکلے تھے کہ 8 ستمبر آ گیا، اور ٹھیک ہے آج پارلیمان میں کچھ گفتگو وغیرہ ہوئی ہے، کچھ اس کے کچھ محرکات ہوں گے،
لیکن اگر 9 مئی کے لوگوں کو کیف و کردار تک پہنچانا ہو یا 8 مئی کے جلسے کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہو، اس صورت میں تو جو آپ دعا کر رہے ہیں بہت نیک نیتی سے یا دعا کا، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ سوری ٹو سے اتنا آسان نہیں ہے درانی صاحب. سر 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس پہ صرف اور صرف ایک پارٹی کھڑی ہوئی ہے اور وہ پارٹی ہے حکومت. اس میں جہاں تک فوج کا تعلق ہے، فوج تو اس میں افیکٹڈ پارٹی ہے اور وہ خود مدعی ہیں، اور ان کی مدعیت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے چونکہ یہ کرمنل کیس ہے. اور جہاں تک پی ٹی آئی کے اوپر حکومت کی ایکوزیشنز کا تعلق ہے، مطلب اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں اپنی اس بات کو ان کو سمجھاؤں کہ بھئی یہ تو 9 مئی کا جو بھی مجرم ہے وہ تو اس کے لیے تو کوئی مفر نہیں ہے چونکہ یہ کرمنل کیس ہے. لیکن کسی ملزم کو مجرم بنانے کے لیے کسی وزیر کا بیان تو نہیں چاہیے، کسی وزیر اعظم کا اعلان تو نہیں چاہیے. اس کے لیے تو مقدمہ بنانا پڑے گا، استغاثہ بنانا پڑے گا، جو حکومت ہی بنا سکتی ہے، پولیس ہی بنا سکتی ہے، حکومتی ادارے بنا سکتے ہیں. وہ عدالت میں جائے گا. عدالت اگر کسی کو مجرم ڈکلیئر کر دے گی تو وہ پھر مجرم ہوگا، پھر وہ معافی مانگے یا سزا بھگتے اس کی مرضی ہوگی. یہ اب ایسی حکومت کو انسان کیا سمجھائے اور ایسے لوگوں کو کیا سمجھائے جو اپنے مطلب وائس آف ماؤتھ کے ذریعے وہ کسی کو مجرم بنانا چاہتے ہیں، اسے غدار بنانا چاہتے ہیں، اس کے بعد اس کو سزا بھی دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہی بس رہے. تو یہ ایشو نہیں ہے. اور میں تو آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ جیسے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ کم از کم اس چیز کو کویسچن تو کریں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں. لیکن درانی صاحب چلیں اب 9 مئی کے بعد اب جو 8 ستمبر کو ہوا پورا مناظر دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر ہی نہیں باہر بھی جس طرح اسپیکر کی اجازت کے بغیر پکڑ دھکڑ ہوئی، جو کچھ اسکرینوں نے دکھایا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، ساری دنیا نے دیکھا. اور پھر اس کے بعد اب تو بانی تحریک مزید سختی سے آ گئے. ابتدا میں تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ 22 اگست کے جلسے میں انہوں نے اس بات مانی اسلام آباد یا پنڈی یا پارا بانوں کی. اب وہ کہتے ہیں میں تمام بات چیت کے دروازے بند کر رہا ہوں. تو اب اس سے کیسے بڑھے گی جو آپ کوششیں جو آپ کر رہے ہیں؟ سر بات چیت اصل میں بات چیت حکومت اور ایک جیل میں بند فرد کے درمیان کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ حکومت نے جب بات چیت کرنے کا کلیتاً اختیار جو ہوتا ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے. یہ تو مطلب ادھر سے بھی سادگی ہوتی ہے، ادھر سے بھی سادگی ہوتی ہے، ہم بات کریں گے ہم نہیں کریں گے. بات سمپل سی ہے کہ بات کرنے کا آپ تو سینئر ہیں اس لیے آپ کو پتہ بھی ہے. 77 کی بات چیت آپ نے دیکھی تھی، بھٹو صاحب نے کی تھی. کیسے کی تھی؟ جن لوگوں کو انہوں نے کم کیسز میں غداری کیسز میں جیلوں میں بند کیا ہوا تھا، ان کو نکالا، اپنے سامنے لا کے بٹھایا، ان پہ بات چیت کی جن پہ ان کا اعتراض تھا، اور بات چیت کہیں تک پہنچ بھی گئی. یہ کون سا طریقہ ہے بات چیت کرنے کا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور آپ 9 مئی کے مجرم ہیں؟ بھائی تم بیان دے کے کسی کو مجرم بنا رہے ہو اور عدالت کے بغیر مجرم بنا رہے ہو، تمہیں کوئی وہی نہیں ہے. اب کل کیا ہوا ہے پارلیمنٹ میں سے پارلیمنٹیرینز کو اور ممبرز کو ایسے اٹھا کے لے گئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ تو انہوں نے بالکل پورے کے پورے جمہوری نظام کو جو ہے وہ کسی فرنس میں ڈال دیا، جلا دیا ہے اس کو اپنے اس اقدام سے. اور یہ تو اقدام کبھی مطلب پارلیمنٹری ہسٹری میں آپ کو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا. ہاں واقعات ہیں، آپس میں لڑ پڑے لوگ، اندر جھگڑ گئے، لیکن اسپیکر کی اجازت کے بغیر پارلیمنٹ کے پریمیسز میں سے
पुलिस आई, ये गस्टापो है, ये कोई मतलब दहशतगर्द है, ये मतलब कौन लोग थे जो असेंबली में दाखिल हुए? किसको जुर्रत थी पार्लियामेंट जो एक मुकद्दस दुरानी साहब चले वो हो चुका। दुरानी साहब ठीक है, आज उसके बाद ये भी हुआ ना कि आज पार्लियामेंट में स्पीकर साहब ने पहली बार अपने इख्तियार संभाल किए, अपोजिशन ने उसको सराहा, उन्होंने मुअत्तल भी किया लोगों को 4-5 को वो लाने का भी कहा, एक फ़िज़ा बनी। लेकिन मैं थोड़ा सा एक आपसे आखिर में ये समझना चाहता हूँ कि एक ट्राइका होता था एक ज़माने में, हम देखते थे, याया भुट्टो और फ़ौज बड़ा मशहूर हुआ। उसके बाद फिर ग़ुलाम इसाक़ खान आर्मी चीफ़ और अपोजिशन। अब आज इस वक्त सूरत हाल में और तफसील में नहीं जाऊँगा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। तो बहरहाल बड़े चाबुकदस्ती से, महारत से शरीफों ने ढाल बनाया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट को और उसका सामने कर दिया है पीटीआई के। तो अब तो वो ट्राइका भी नहीं है, अब तो बराह रास्त तहरीक इंसाफ की, अपोजिशन की जंग की सूरत हाल हुकूमत या बल्कि मैं कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट से है। इसमें कैसे राह निकलेगी? मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूं कि जो इंतजामिया है और जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि वो क्वेश्चन्ड हुकूमत है, वो इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, उनकी अपनी लेजिटिमेसी नहीं है। वो अपनी लेजिटिमेसी को इंटैक्ट रखने के लिए वो मुल्क में बेशुमार गर्द उड़ा रहे हैं, वो मुल्क में बेशुमार आग लगा रहे हैं, वो फौज को और अवाम को लड़ाना चाह रहे हैं, वो इदारों को आपस में टकराना चाह रहे हैं, वो जुडिशरी को जो है वो दबाना चाह रहे हैं। अब हत्ता कि अब तो ये हाल हो गया कि उन्होंने पार्लियामेंट के तकद्दुस को पुलिस की ठोकर पे ले गए। मैंने तो कहा कि अब 9 मई के मुलजमों को मुजरिम बनाने का अब एक ही तरीका है हुकूमत के पास कि वो आईजी को चीफ जस्टिस बना दें और थानों में अदालतें लगा दें, और किसी अदालत से वो कोई अपने हक में फैसला नहीं ले सकेंगे क्योंकि उनके पास एविडेंस ही नहीं है, उनके पास अब दानिश्त ही नहीं है। मैं तो हैरान होता हूं कि लॉ मिनिस्टर पे और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे और उन पे जो कि मतलब एक पढ़े लिखे खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। मोहम्मद अली दुरानी साहब एक तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन या इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन यानी बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई समझौते की कोई जो इतनी सख्ती है उसमें नरमी लाने की कर रहे हैं। देखें किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। और हाँ, एतराफ़ करने दीजिए कि आज हम और आप ठीक है एक अशराफिया और फ्यूडल और लीड क्लास, लेकिन हम पाकिस्तान की वजह से हैं और हम अपने बानी को ये तक एक आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं कि उनका यौम पैदाइश कब था और कब उनकी रहलत हुई। ब्रेक के बाद उन्हें याद करेंगे। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और उन कौमों की बदकिस्मती होती है कि वो अपने बानियों को उस तरह याद नहीं करती जिस तरह करना चाहिए कि आज हम जो हैं वो पाकिस्तान की वजह से हैं और पाकिस्तान बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से है। बदकिस्मती से बानी पाकिस्तान को क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ साली भर मिल सका, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान ने बहरहाल जवाहरलाल नेहरू ने कम बेश कोई 14 साल हयात रहे और उनके तो इलेक्शन भी होते रहे। बहरहाल एक डेवलपमेंट, तरक्की, माशी, सियासी इदारे मजबूत होते रहे। अगर कायद आज़म को चंद साल और मोहलत मिलती तो कम से कम पाकिस्तान में आइन भी बन जाता और आइन पाकिस्तान के साथ पार्लियामान की भी बुनियाद रखी जाती और सही सिंध में भी डाल जाता। आज हमारे हुक्मरान जो माशाअल्लाह हमारी अशराफिया बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, अब एक रस्मी सा हमारे हुक्मरानों की तरफ से
بیان آ جاتا ہے، پھول چڑھا دیتے ہیں، لیکن عملاً بانی پاکستان کے کسی ایک قول، کسی ایک نظریے پر عمل نہیں کرتے۔ بانی پاکستان نے واضح طور پر کہا تھا کہ کرپشن کے خلاف انہوں نے فوج کا کردار بھی متعین کر دیا تھا کہ وہ سویلین معاملات میں نہیں بولے گی۔ انہوں نے خود اپنے بارے میں اعتراف کیا کہ ان کے ساتھ جو تھے کھوٹے سکے تھے۔ آج تو ہر سیاسی جماعت اور ان کی قیادت کھوٹے سکوں سے بھری ہوئی ہے۔ بانی پاکستان کو اگر صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ایک ان کی زندگی کی جھلک دیکھیں، نمونہ دیکھیں، جدوجہد دیکھیں۔ آج نہیں دیکھ رہے، اسی لیے صورتحال یہ ہے 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا۔ جی ہاں، 2.5 کروڑ بچہ پڑھتا نہیں ہے اربوں کے بجٹ کے باوجود۔ تو ہم جب 2.5 کروڑ بچوں کو پڑھائیں گے نہیں تو چند سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے۔